सकते। میرے بھائیو، ریاکاری سے بچنا چاہتے ہو، دکھاوے سے بچنا چاہتے ہو، دل میں ایک ڈر پیدا کر لو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج لوگ مسجد میں چندہ دیتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں، اس کا مقصد نیکی کا نہیں ہے، لیکن بتانا ہے دیکھو میں مونگرا گاؤں میں سب سے زیادہ پیسہ والا ہوں، سب سے زیادہ سخی ہوں، سب سے زیادہ مسجد میں دینے والا ہوں، مدرسے میں دینے والا ہوں۔ میرے بھائیو، اس کا مقصد ریاکاری ہے، نیکی کا مقصد نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آج رمضان المبارک کے مہینے میں غریبوں کو راشن بانٹا جاتا ہے تو فوٹو کھینچا جاتا ہے۔ غریب عورتیں بیچاری کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتی ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں پہلے کیمرے کے سامنے آؤ، فوٹو کھینچا جائے گا پھر تم کو راشن دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، غریب عورتیں بیچاری کیسے کیسے کیمرے کے سامنے آتی ہے اور پھر اس کو فوٹو کھینچا جاتا ہے، فوٹو کھینچ کر اسے فیس بک میں ڈال دیا جاتا ہے، واٹس ایپ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ارے پہلے کے دور میں کہاوت تھی کہ نیکی کر دریا میں ڈال، آج وہ کہاوت بدل گئی، اب نیکی کر فیس بک میں ڈال، واٹس ایپ میں ڈال، یوٹیوب میں ڈال، ٹویٹر میں ڈال۔ میرے بھائیو، صدقہ کرنے اور غریبوں کی مدد کرنے کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بیان کیا، فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ تمہارے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ لیکن آج ہم زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا وکفا عند ہمہ وان کان للہ مضى وان کان لغیرہ تأخر، اللہ کی رحمت نازل ہو ایسے شخص پر جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، اگر وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے رک جاتا ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اسے کرنے میں جلدی کرتا ہے، اگر وہ دکھاوے کے لیے ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یاد کیجئے وہ واقعہ مدینے کے اندر، ایک شخص غریبوں کے گھروں میں مہینے کی پہلی تاریخ کو پیٹھ میں بوری کی راشن کی بوری لاد کر غریبوں کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں پہنچایا کرتے تھے۔ کبھی اس نے اپنی پہچان نہیں بتائی، کبھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ جب مدینے کے اندر ایک شخص کا وفات ہوا، جب ان کو غسل دینے کے لیے کپڑے کو اتار دیا گیا تو اس کی پیٹھ پر بوری کی موٹے موٹے نشانات تھے۔ ان موٹے موٹے نشانات نے بتا دیا کہ یہی وہ شخص ہے جو غریبوں کے گھروں میں مہینے کی پہلی تاریخ کو راشن کی بوری لا کر پہنچایا کرتے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت زین العابدین تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نواسے تھے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يعلم بأن الله يرى۔ معزز سامعین، بزرگان دین اور معصوم بچوں، میرے بھائیوں، جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے گناہوں کا، برائیوں کا گراف بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انسان قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے۔ پورا ماحول، پورا معاشرہ مختلف قسم کی برائیوں کی چپیٹ میں۔ سوال پیدا ہوتا ہے
کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی قانون ہے جس پر عمل کیا جائے تو سماج میں انقلاب آ جائے، نوجوان سدھر جائے، بدکاری کا بازار کمزور ہو جائے، زناکاری کا بازار ختم ہو جائے، شراب نوشی بند ہو جائے؟ کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی قانون ہے؟ اگر ہم قرآن و حدیث کا غور سے مطالعہ کریں تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے، ایک حل ہے، سماج اور معاشرے سے تمام برائیاں ختم ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان آیت نمبر 16 کے اندر بیان کیا، فرمایا یا بنی انہا ان تکن مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ یہ میرے بچے، اگر ایک رائے کی دانے کے برابر کوئی چیز ہوگی، پوری کائنات کے اندر کہیں پر بھی ہوگی، آسمان میں ہوگی، زمین میں ہوگی، پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر ہوگی، یاتی بھی اللہ اس رائے کے دانے کو سامنے لائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب ہم راستہ چلتے ہیں ہماری نگاہیں کہیں اور ہوتی ہے اور نشانہ کہیں اور ہوتا ہے۔ جب ہم راستے میں اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے اے میرے بندے، جب تم راستے میں چلتے وقت اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہو، ہم تمہاری اس چوری کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومن کے اندر بیان کیا، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ آنکھ تو بڑی دور کی بات ہے، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، تمہارے ذہن میں کیا کیا خیالات چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی حالات سے بھی واقف ہے۔ میرے بھائیوں، اب تو ماشاءاللہ ہمارے کٹھیار بہت ترقی کر گیا۔ آپ کٹیہار اسٹیشن چلے جائے دیکھیں گے کیمرہ لگا ہوا ہے، ایئرپورٹ چلے جائے دیکھیں گے کیمرہ لگا ہوا ہے۔ یہ کیمرہ کیوں لگا ہوا ہے میرے بھائیوں؟ نگرانی کرنے کے لیے۔ چوری کرنے والا چوری کرنے سے ڈر رہا ہے، کیوں؟ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ کسی لڑکی کو چھیڑنے والا لڑکی کو چھیڑنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، چھیڑیں گے پکڑے جائیں گے۔ اب بڑے بڑے شہروں میں ٹریفک پولیس نے بھی اپنا کیمرہ لگا دیا ہے، جیسے ہی آپ نے گاڑی غلط سگنل پر کراس کی، آپ کی گاڑی کا فوٹو لے لے گا اور موبائل میں میسج آ جائے گا کہ آپ کا چالان اتنا ہوا۔ میرے بھائیوں، چوری کرنے والا چوری کرنے سے ڈر رہا ہے، کیوں؟ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ لڑکی کو چھیڑنے والا لڑکی کو چھیڑنے سے پہلے 1000 بار سوچ رہا ہے، کیوں؟ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ڈرائیور اسپیڈ کو مینٹین کیے ہوئے ہیں، کیوں؟ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ جبکہ یہ کیمرہ انسان کا بنایا ہوا ہے، یہ کیمرہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کی وائر ٹوٹ بھی سکتی ہے، بجلی کی سپلائی بند بھی ہو سکتی ہے، لیکن قسم خدا کی ایک کیمرہ اور ہے جو کبھی بند ہونے والا نہیں ہے، کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کون سا کیمرہ ہے؟ 30واں پارہ کھولیے، رب العالمین نے سورہ انفطر آیت نمبر 11 کے اندر بیان کیا، فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اے میرے بندے، ہم نے تمہارے اوپر 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، کرامن کاتبین کو لگا دیا ہے۔ تم جو بھی عمل کر رہے ہو، جو بھی حرکتیں کر رہے ہو، چاہے تم کمرے کے اندر کر رہے ہو یا کمرے کے باہر کر رہے ہو، دنیا کے کسی کونے میں کر رہے ہو، ماں باپ کے سامنے کر رہے ہو یا ماں باپ سے چھپ چھپ کر رہے ہو، یا تم پارک میں کر رہے ہو، جہاں کہیں بھی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نظروں سے ہم اوجھل نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کی بارگاہ ہوگی، ہماری زندگی بھر کا کچا چٹا ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، کتاب رکھ دی جائے گی۔ اللہ کے جو مجرم بندے ہوں گے وہ ڈرے ہوں گے، سہمے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، 15واں پارہ آپ کھولیے، سورہ کہف کی آیتیں ہیں، پڑھتے جائیے، رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُوذِيَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کی بارگاہ ہوگی، ہماری زندگی بھر کا کچا چٹا ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، کتاب رکھ دی جائے
گی فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، جو اللہ کے مجرم بندے ہوں گے وہ ڈرے ہوں گے، سہمے ہوں گے، کہیں گے یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس میں تو ہر چھوٹے بڑے گناہ کو درج کر دیا گیا، ریکارڈ کر دیا گیا۔ میرے بھائیو ہمارے اعمال کا کیمرہ چالو ہے، لیکن آج ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان کی ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو سورہ یونس کھولیے، سورہ یونس آیت نمبر 62 کے اندر رب العالمین نے بیان کیا، فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اے مسلمانوں تم جو بھی عمل کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو یا موبائل کی اسکرین پر چپکے چپکے سے کچھ اور دیکھ رہے ہو، ہمیں معلوم ہے سردی کے موسم میں رضائی کے اندر موبائل کی اسکرین پر تم کیا دیکھ رہے ہو، ہمیں تمام چیز معلوم ہے۔ آسمان کے اندر، زمین کے اندر اگر ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے تو اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم ناپ تول میں کمی بیسی کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو 30واں پارہ کھولیے، اللہ رب العالمین نے سورہ مطففین کے اندر بیان کیا، فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب وہ لوگوں کو ناپ کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ میرے بھائیو نوجوان ساتھیو، بدکاری سے بچنا چاہتے ہو، زناکاری سے بچنا چاہتے ہو، اپنے دامن کو پاک کرنا چاہتے ہو، رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پانا چاہتے ہو، دل میں ایک ڈر پیدا کر لو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو اس لیے کہ انسان کی زندگی میں جوانی کے جو مرحلے ہوتے ہیں بڑا حساس مرحلے ہوتے ہیں۔ انسان جوانی میں سوچتا ہے ارے جوانی تو موج مستی کا نام ہے، جوانی میں موج مستی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ رہی دین پر عمل کرنے کے تعلق سے ابھی ہمارے پاس لمبی زندگی باقی ہے، اس میں دین میں عمل کر لیں گے، لیکن میرے بھائیو موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ موت بچے پر بھی آتی ہے، جوان پر بھی آتی ہے، بوڑھے پر بھی آتی ہے۔ اگر آپ نے جوانی میں رب العالمین کی عبادت کی تو بقیہ زندگی رب العالمین آپ کو دین پر قائم رہنے کی توفیق دے گا، اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ رب العالمین کے کل قیامت کے دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ رب العالمین وہ نوجوان کو سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتِ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ نوجوان جس کو رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، فرمایا وہ نوجوان جس کو ایک خوبصورت لڑکی دعوت زنا دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ۔ میرے بھائیو آج کے اس دور میں ایک نوجوان کو جب ایک خوبصورت عہدیدار لڑکی تنہائی میں دعوت زنا دے تو اس شخص کے لیے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر وہ نوجوان بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، تنہا تھے، نوجوان تھے، بادشاہ کی بیوی نے شاہی محل میں دروازے کو بند کر کے دعوت زنا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ہی بہترین انداز میں جواب دیا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے دل میں بھی یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی رہے زنا سے بچ سکتے ہیں۔ یاد کیجئے وہ واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے، تین شخص کہیں پہ جا رہے تھے، جاتے جاتے اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے، تینوں ایک غار میں چھپ جاتے ہیں، اور غار میں جیسے ہی چھپتے ہیں ایک چٹان آ کر غار کا منہ بند کر دیتا ہے۔ تینوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں ارے نیک عمل کا وسیلہ لگا کر رب العالمین سے دعا کرو، رب العالمین شاید ہمارے نیک عمل کا وسیلہ قبول کر کے اس چٹان کو ہٹا دے۔ ان میں سے جو دوسرا شخص ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ میری چچا زاد بہن تھی، خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، جس طرح ایک مرد ایک عورت سے کرتا ہے میں اس سے زیادہ محبت
محبت کرتا تھا. میں ایک مرتبہ اس سے کہا لے لڑکی تو اب مجھ کو اپنے حوالے کر دے. اس نے کہا نہیں, جب تک میں اسے 100 اشرفیہ نہ دے دوں. میں بامشکل 100 اشرفیہ جمع کر کے ان کو دے دیا اور وہ تاریخ مقرر کر کے چلی گئی اور وقت کے مطابق وہ آئی. اور آنے کے بعد میں اس کو تنہائی میں لے کر گیا. لے جانے کے بعد دونوں ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھا, قریب تھا کہ اس سے غلط کام کروں. اتنے ہی میں وہ عورت کہتی ہے, وہ سننے کے لائق ہے, عمل کرنے کے لائق ہے. وہ عورت کہتی ہے یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفضل خاتمت الا بالحق. اے اللہ کے بندے, اللہ سے ڈر, اللہ دیکھ رہا ہے. تو پردہ بخارا کو میرے پردہ بخارا کو بغیر مہر کے نہ توڑ, اللہ دیکھ رہا ہے. وہ نوجوان کہتے ہیں یا اللہ, جیسے وہ عورت کہی کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سے ڈر, میں نے اس سے بلاత్కాر کرنا چھوڑ دیا, گناہ کا کام کرنا چھوڑ دیا. وہ عورت سے روپیہ پیسہ کچھ نہ لیا, وہ عورت چلی گئی. یا اللہ, اگر یہ کام اگر تیری رضا کے خاطر کیا ہے تو اللہ اس چٹان کو ہٹا دے. اور اللہ تعالیٰ اس چٹان کو ہٹا دیتا ہے. میرے بھائیوں, اگر ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو ہم زنا سے بھی بچ سکتے ہیں. میرے بھائیوں, ریاکاری سے بچنا چاہتے ہو, دکھاوے سے بچنا چاہتے ہو, دل میں ایک ڈر پیدا کر لو, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے. آج لوگ مسجد میں چندہ دیتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں. اس کا مقصد نیکی کا نہیں ہے, لیکن بتانا ہے دیکھو میں مونگرا گاؤں میں سب سے زیادہ پیسہ والا ہوں, سب سے زیادہ سخی ہوں, سب سے زیادہ مسجد میں دینے والا ہوں, مدرسے میں دینے والا ہوں. میرے بھائیوں, اس کا مقصد ریاکاری ہے, نیکی کا مقصد نہیں ہے. میرے بھائیوں, آج رمضان المبارک کے مہینے میں غریبوں کو راشن بانٹا جاتا ہے تو فوٹو کھینچا جاتا ہے. غریب عورتیں بیچاری کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتی ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں, پہلے کیمرے کے سامنے آؤ, فوٹو کھینچا جائے گا, پھر تم کو راشن دیا جائے گا. میرے بھائیوں, غریب عورتیں بیچاری کیسے کیمرے کے سامنے آتی ہے اور پھر اس کو فوٹو کھینچا جاتا ہے. فوٹو کھینچ کر اسے فیس بک میں ڈال دیا جاتا ہے, واٹس ایپ میں ڈال دیا جاتا ہے. ارے پہلے کے دور میں کہاوت تھی کہ نیکی کر دریا میں ڈال, آج وہ کہاوت بدل گئی. اب نیکی کر فیس بک میں ڈال, واٹس ایپ میں ڈال, یوٹیوب میں ڈال, ٹویٹر میں ڈال. میرے بھائیوں, صدقہ کرنے اور غریبوں کی مدد کرنے کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, بیان کیا. فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ تمہارے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. لیکن آج ہم زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں, صدقہ بھی دیتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ دیتے ہیں. میرے بھائیوں, اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا وکفا عند ہمہ وان کان للہ مضى وان کان لغیرہ تاخر. اللہ کی رحمت نازل ہو ایسے شخص پر جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ رک جاتا ہے. اگر وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے رک جاتا ہے. اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اسے کرنے میں جلدی کرتا ہے. اگر وہ دکھاوے کے لیے ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. یاد کیجئے وہ واقعہ مدینے کے اندر, ایک شخص غریبوں کے گھروں میں مہینے کی پہلی تاریخ کو پیٹھ میں بوری کی راشن کی بوری لاد کر غریبوں کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں پہنچایا کرتے تھے. کبھی اس نے اپنی پہچان نہیں بتائی, کبھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا. جب مدینے کے اندر ایک شخص کا وفات ہوا, جب ان کو غسل دینے کے لیے کپڑے کو اتار دیا گیا تو اس کی پیٹھ پر بوری کے موٹے موٹے نشانات تھے. ان موٹے موٹے نشانات نے بتا دیا کہ یہی وہ شخص ہے جو غریبوں کے گھروں میں مہینے کی پہلی تاریخ کو راشن کی بوری لا کر پہنچایا کرتے تھے. وہ کون تھے؟ وہ حضرت زین العابدین تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نوازے تھے. میرے بھائیوں, اگر ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم ریاکاری سے بچ سکتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ دیکھ رہا ہے. حدیث جبرائیل اٹھائیے, اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور احسان کے متعلق سوال کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت کرو ایسے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. تم عبادت کرو ایسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہارے دل میں یہ ڈر
پیدا نہ ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کم از کم یہ تصور کر لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم نماز میں چوری کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا نماز میں بھی چوری؟ جی ہاں، لوگ نماز میں بھی چوری کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور کوے کے جیسے چونچ مار دیتے ہیں۔ نماز کا جو طریقہ ہے، اس کا جو حقوق ہے، اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، اور رکوع کو اس کے طریقے سے نہیں کرتے، سجود کے جو حق ہے اس کے حق کو ادا نہیں کرتے، وہ کوے کے جیسے جو چونچ مارتے ہیں، وہ نماز کا چور ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم تمام برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ڈر کو ہمارے دل میں پیدا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔